15 سالہ ماریا منہ بسور کر اپنے گھر سے باہر آئی تھی۔ آج اس کا ارادہ اسکول جانے کا نہیں تھا، لیکن اس کی ماں نے سختی کر کے اسے اسکول کے لیے روانہ کیا تھا۔ وہ سرخ و سفید رنگت کی حامل لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ کوئی بھی شخص اسے دیکھتا تو پلٹ کر دوبارہ دیکھنا نہیں بولتا تھا۔ قدرت نے اسے بہت حسن سے نوازا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی ماں ہمیشہ اس کو چھپا کر رکھتی تھی۔ ابھی بھی وہ برقع پہن کر باہر نکلی تھی۔ کہنے کو اس کی عمر 15 سال تھی، مگر اس کے بابا پردے کے معاملے میں کافی سخت ترین انسان تھے۔ ابھی وہ تھوڑی آگے ہی بڑھی تھی جب اچانک اس سے شور کی آواز آئی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو یکدم ایک کار اس کے قریب آ کر رکی تھی، اور اس کار میں سے 2 آدمی نکل کر اندر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ وہ خاموشی سے ایک طرف ہی کھڑی ہوئی تھی۔ جب اچانک 2 گولیاں چلنے کی آواز آئی تھی، اس نے دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے قدموں تلے زمین نکل گئی ہو۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوا کیا ہے، یعنی اندر جانے والے دونوں شخص نے کسی کا قتل کیا تھا۔ اچانک ہی 2 آدمی باہر آئے تھے۔ ایک کے چہرے پر ماسک تھا، جبکہ دوسرے نے رومال کے ذریعے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ یکدم سیڑھیاں اترنے کی وجہ سے رومال والے کا چہرہ ایک پل کے لیے ماریا کے سامنے آیا تھا، اور دوسرے پل میں اس نے رومال اپنے چہرے پر واپس باندھ لیا تھا اور زن سے اپنی گاڑی بھگاتا ہوا لے گیا تھا۔ جبکہ ماریا نے جو منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ اس کی روح کھینچنے کے لیے کافی تھا۔ کہنے کو وہ بہت ڈرپوک تھی، ذرا سی تیز آواز پر سہم جاتی تھی، آنکھیں دکھانے پر ڈر کر کپ کپ آنا شروع کر دیتی تھی، مگر کبھی کہیں غلط ہوتے دیکھ کر خاموش نہیں رہتی تھی۔ حالانکہ اس کی عمر محض 15 برس تھی، مگر اس کے باوجود اس کے باپ شاہد صاحب نے اسے یہ بات سمجھائی تھی، کبھی بھی غلط کو صحیح نہیں کہنا۔ اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے تو اس پر آواز اٹھاؤ۔ پیچھے میں کھڑا ہوا ہوں، مگر انہوں نے یہ بات اسے کسی اور مطلب کی وجہ سے سمجھائی تھی، لیکن وہ بے عقل لڑکی اس بات کو کچھ اور ہی رنگ دے چکی تھی۔ وہ بھاگ کر اس دکان کے اندر آئی تھی۔ سامنے ہی 2 دکاندار زمین پر بیارو مددگار پڑے ہوئے تھے۔ ان کے سینے سے خون نکل رہا تھا، جبکہ وہ وہی منہ پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی افراتفری مچنا شروع ہو گئی تھی اور آس پڑوس کے لوگ آ گئے تھے۔ وہاں پر 2 آدمیوں کو خون میں لت پت دیکھ فوراً ہی پولیس اور ایمبولینس کو کال کی گئی تھی۔ سب ماریا سے سوال جواب کر رہے تھے کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے ہے، جبکہ ماریا بالکل چپ تھی۔ وہ تھی 15 سال کی، لیکن اس کے پاس عقل بے انتہا تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ محض پولیس کے آگے بیان دے گی، ان کو ہی بتائے گی کہ آخر یہاں پر ہوا کیا ہے اور اس نے کس کا چہرہ دیکھا ہے۔ لیکن وہ معصوم اس بات سے ناواقف تھی کہ جس کی جاسوسی وہ کرنے والی وہ کتنا بڑا آدمی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایمبولینس اور پولیس کی وین آ گئی تھی، جبکہ وہ سیدھا ڈی ایس پی کے پاس گئی تھی اور آہستگی سے بولی تھی، میں نے اس آدمی کا چہرہ دیکھ لیا، مگر میں سب کے سامنے کچھ نہیں بتا سکتی۔ میرے بابا کہتے ہیں اگر ہمیں کوئی خبر دینی ہے تو خاموشی سے دو، اس طرح میں سب کے سامنے بول کر پھنس جاؤں گی اور مجھے جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کافی معصوم تھی، اپنے الفاظ کو جمع جمع کر کہنے کی اس کی پسندیدہ عادت تھی۔ ڈی ایس پی نے حیران ہو کر 15 سالہ ماریو کو دیکھا تھا۔ اس کے چہرے سے کئی رنگ گزرے تھے، اس وجہ سے ان دونوں کو مارا گیا تھا، یہ بات ڈی ایس پی کو بہت اچھے سے معلوم تھی، اور وہ اس بات سے بھی واقف تھا کہ ان کا قتل کرنے والا کون ہے۔ اس نے خاموشی سے ماریا کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا کہ ماریا سر ہلا کر اسکول کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ پورا دن اسکول میں اس کے یہی بات دماغ میں چلتی رہی تھی کہ اب وہ پولیس اسٹیشن جا کر ڈی ایس پی کو ضرور بتائے گی یہ قتل کرنے والا کون ہے۔ لیکن اس معصوم کو یہ معلوم نہیں تھا جس کی جاسوسی اس نے کرنی تھی، وہ اس کو کسی قیمت پر بھی معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اسکول کی چھٹی 1 بجے کے وقت ہوئی تھی اور وہ سیدھا اپنے گھر کے راستے پر گامزن ہو گئی تھی، لیکن تھوڑی دور چلی تھی جب اچانک یکایک 2 گاڑیاں اس کے آگے آ کر رکی تھی۔ اس کا دم خشک ہو گیا تھا۔ بر وقت اس نے اپنا آپ سنبھال لیا تھا، ورنہ اس کا بری طرح ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ ان گاڑیوں میں سے تقریباً 8 گارڈز باہر آئے تھے، جن کے ہاتھوں میں بڑی بڑی بندوقیں تھیں۔ ان لوگوں نے وردی زیب تن کی ہوئی تھی۔ ایک پل کے لیے ماریا گھبرائی تھی، اس نے آج تک ایسی سچویشن اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی، اسی لیے گھبرانا بجا تھا۔
وہ اپنا راستہ الگ کرتی اس کو بازو سے سختی سے پکڑ لیا تھا۔ اس کے حواس معطل ہو رہے تھے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ وہ کچھ کہتے اس سے پہلے اس کے منہ پر کلوروفارم رکھا گیا تھا اور وہی وہ ایک گارڈ کے ہاتھوں میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسے فوراً گاڑی میں ڈالا گیا تھا اور سیدھا خان مینشن کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ کسی کو کان و کان خبر نہیں ہوئی تھی اور معصوم لڑکی جلاد کی کوٹھی میں پہنچا دی گئی تھی۔ ان گارڈز کو پہلی بار ایسی ڈیوٹی سونپی گئی تھی کہ خان مینشن ایک 15 سالہ لڑکی کو کڈنیپ کر کے پہنچانا ہے۔ اگر کسی لڑکی کو ماہر خان کے حوالے کیا جاتا تو اس کی عمر کم از کم 25 سال یا 30 سال ہوتی تھی، اور وہ لڑکیاں خان مینشن کسی قیمت پر پہنچائی نہیں جاتی تھی۔ بعض اوقات لڑکیاں خود ریکویسٹ کرتی تھی کہ انہیں خان مینشن تک چھوڑ دیا جائے، باقی وہ کام خود کر لیں گی، مگر پھر بھی انہیں وہاں نہیں چھوڑا جاتا تھا کیونکہ یہ حکم ماہر خان کا تھا۔ ماریا پہلی لڑکی تھی جسے خان مینشن پہنچایا جا رہا تھا۔ تمام گارڈز کے چہرے پر بھی حیرت کے عنصر تھے۔ اس کو کلوروفارم زیادہ مقدار میں نہیں دیا گیا تھا، یہ بھی بڑے خان کا حکم تھا۔ ایک لمبی مسافت کے بعد گاڑی ایک جھٹکے سے پورچ میں رکی تھی۔ جیسے ہی مارے کو بازو سے پکڑ کر باہر نکالنے کی کوشش کی تو اسی پل اس کی جھٹکے سے آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ مندی مندی آنکھوں سے تمام چیزوں کو دیکھ رہی تھی، مگر جیسے اس کا دماغ مکمل طور پر بیدار ہوا تو وہ یکدم جھٹپٹ آئی تھی اور اپنا بازو چھڑا کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگی تھی، مگر گارڈز ایسی غلطی کسی قیمت پر نہیں کر سکتے تھے۔ اگر ماریا خان مینشن پہنچ کر بھاگ جاتی تو ماہر خان اگلے ہی پل ان سب کو مار دیتا۔ سب سے بڑا گارڈ سب کو ہدایت کر رہا تھا کہ اس لڑکی کو احتیاط سے لے کر پہنچنا ہے، یہ ماہر خان کے لیے بہت زیادہ معنی رکھتی ہے۔ لیکن جس گارڈز نے ماریا کو تھام رکھا تھا وہ مسلسل اپنے ہاتھ پر چبھتے ناخن کی تکلیف کو برداشت نہ کرتے ہوئے ماریا کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کر چکا تھا اور غصے سے چنگھاڑا تھا۔ خبردار لڑکی، جو تم نے اپنی حد پار کرنے کی کوشش بھی کی۔ ماریا تھپڑ کی تاب نہ لاتے ہوئے اسی پل زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی تھی، جبکہ اس گارڈ نے بری طرح ایک زوردار لات ماریا کی کمر پر ماری تھی، جبکہ بے ہوش ہونے کے باوجود اس کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات جگمگائے تھے۔ اسے گھسیٹ کر بیسمنٹ میں پھینک دیا گیا تھا، اسی بات سے غافل کہ ماہر خان اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ 2-3 گارڈ نے اسے تنبیہ بھی کی تھی کہ ایسا نہ کرو۔ ماہر خان نے کہا تھا کہ اسے لاؤنج میں باندھ کر رکھنا ہے، اس طرح اس کی بے حرمتی نہیں کرنی ہے، مگر وہ کسی کی بات سننے کا روادار ہی نہیں تھا۔ وہ اپنے ہاتھ کی پوچھ سے ہلاتے ہوئے اپنے کوارٹر چلا گیا تھا۔ بابا کی لاڈلی گڑیا، وہ ماں کی بگڑی ہوئی نوابزادی، بیار و مددگار بیسمنٹ میں پڑی ہوئی تھی۔ گھر بھر میں چہچہانے والی آج کسی سے بھی مل نہیں پا رہی تھی، جبکہ قسمت دور کھڑی اس کی بے حرمتی دیکھ اداس ہو گئی تھی۔ ماہر خان محض ایک نام نہیں تھا بلکہ ایک برانڈ تھا۔ دنیا دکھاوے کی خاطر بزنس کا بے تاج بادشاہ تھا، ہر ایک شخص اس کے نام سے واقف تھا، مگر مافیا میں وہ ایک الگ نام اور رتبہ رکھتا تھا۔ وہاں اسے ڈریگن کے نام سے جانا جاتا تھا، سب اس کی کارکردگی سے واقف تھے۔ ان 2 دکانداروں نے معصوم بچیوں کو دکان میں بلا کر ان کی زندگی کو برباد کر دیا تھا، ان کا ریپ کیا تھا اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر کچرے میں پھینک دیے تھے، اور اسی کی سزا دینے کے لیے بذات خود ماہر خان ان دونوں کا قتل کرنے کے لیے وہاں پہنچا تھا۔ مگر ماریا کی بدقسمتی کہ اس نے ماہر خان اور ڈریگن کا چہرہ دیکھ لیا تھا اور ڈی ایس پی کو اطلاع بھی دی تھی، جبکہ ڈی ایس پی رحمان ماہر کا بہترین دوست تھا اور اسی نے خبر دی تھی کہ فلاں عمر اور فلاں نام کی لڑکی تمہاری جاسوسی کرنا چاہتی ہے، اور اس کا انداز بے انتہا نرالا ہے۔ لڑکی بہت شاطر ہے، کسی کے سامنے نہیں بولی۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر اس نے سب کے سامنے گناہ گار کی شناخت کی تو وہ بری طرح پھنس جائے گی۔ یہ خبر سن کر ماہر خان کی آنکھیں لال انگارہ ہو گئی تھی، لیکن وہ دھیما مسکرایا تھا۔ اس نے فوراً اپنی گارڈز کو کال کی تھی اور انہیں ماریا کو کڈنیپ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ نہ جانے کہ اس لڑکی کے تاثرات سے اس کو یکدم اس میں دلچسپی سی محسوس ہوئی تھی، اور جب ڈی ایس پی رحمان نے اسے ماریا کی تصویر بھیجی تو نہ جانے کیوں ماہر خان کو یہ لڑکی کچھ اپنی اپنی سی لگی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس کو فارم ہاؤس لے جانے کا حکم نہیں دے پایا تھا، کیونکہ وہاں پر اس کے کئی دوست بھی آتے تھے، کئی بزنس مین بھی آتے تھے،
خدا نخواستہ اگر ماریہ کسی غلط نگاہ میں آ گئی تو اس کی زندگی تباہ ہو سکتی تھی۔ اس کی خبر پہنچا دی گئی تھی کہ ماریہ کو خان مینشن پہنچا دیا گیا ہے۔ محض اب ماہر کے آنے کا انتظار ہے۔ اس کے بعد جو حکم ہوگا اس کی تعمیل کر دی جائے گی۔ ڈی ایس پی رحمان نے احتیاط کے طور پر کبیر کو بھی اطلاع کر دی تھی کہ اس کا دوست ایک 15 سال کی لڑکی کو کڈنیپ کر چکا ہے اور نہ جانے اس کے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کبیر اور ماہر اس کام کے بادشاہ تھے۔ ماہر کا رائٹ ہینڈ کبیر تھا اور اس کے ہر غلط کام میں ملوث ہوتا تھا۔ کبھی بھی کسی بھی وقت ماہر کو اگر کبیر کی ضرورت پڑ جاتی تھی تو وہ آدھی رات کو بھی اس جگہ پہنچ جاتا تھا۔ کئی دن وہ اس کے ساتھ ہی گزار دیتا تھا، لیکن ایک بار بھی ماتھے پر بھل نہیں ڈالتا تھا۔ یہ کہنا ممکن تھا کہ کبیر ماہر کی روح میں بستا تھا اور یہ بات وہ کسی قیمت پر بھی اپنے الفاظ سے بیان نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ماہر کے پہنچنے سے پہلے ہی خان مینشن پہنچ گیا تھا، جبکہ 15 منٹ بعد ہی ماہر کی گاڑی بھی خان مینشن کی پورچ میں رکی تھی۔ وہ دونوں آگے پیچھے خان مینشن آئے تھے، جبکہ ماہر کی آنکھوں میں یکدم ناگواری کے تاثرات آئے تھے، کیونکہ اسے معلوم تھا کبیر کسی قیمت پر بھی اسے اس لڑکی کے قریب جانے کی اجازت نہیں دے گا۔ لیکن وہ ماہر خان تھا، نہ کبھی کسی سے دبنے والا، نہ ہی کبھی کسی سننے والا۔ وہ باہر آیا تھا اور فوراً اپنے گارڈ کو قریب آنے کا اشارہ کیا تھا، جبکہ کبیر جو خان مینشن کے اندر جانا چاہتا تھا یکدم اپنا سر جھٹک چکا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس نے پہنچنے میں بہت دیر کر دی تھی۔ اگر وہ ماہر کے آنے سے پہلے ہی خان مینشن پہنچ جاتا تو یقیناً اس لڑکی کو بچا سکتا تھا، لیکن اب بہت وقت بیت گیا تھا۔ ماہر نے فوراً ہی ماریہ کی تفصیل پوچھی تھی، جبکہ وہ گارڈ تھوڑا گڑبڑاتے ہوئے بولا تھا، صاحب ہم نے اسلم سے کہا تھا کہ ہم میڈم کو اندر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس نے بیسمنٹ میں انہیں رکھا ہے۔ اگر آپ… وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ماہر اسے نظر انداز کر کے بیسمنٹ کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ کبیر بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی بیسمنٹ میں داخل ہوا تھا۔ ان دونوں کے بیسمنٹ میں داخل ہوتی پورا بیسمنٹ روشنیوں سے نہا گیا تھا، جبکہ ماہر کی نگاہ زمین پر پڑی ماریہ پر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں مزید دلچسپی آئی تھی۔ وہ لڑکی سراپائے حسن تھی، کہنے کو وہ محض 15 سال کی تھی، لیکن جو کشش اس لڑکی میں تھی وہ ماہر خان کے دل کو مو چکے تھے۔ پہلی بار ماہر خان کی آنکھوں میں کسی کو دیکھ کر دلچسپی آئی تھی جب اچانک کبیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور سنجیدگی سے بولا تھا، ماہر پلیز ہوش سے کام لو، وہ لڑکی محض 15 سال کی ہے۔ اس نے جاسوسی نہیں کی تھی، وہ محض ایسا کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ تمہارا برا روپ نہیں سہ پائے گی، تم اس طرح مت کرو، تم اس کو آزاد کر دو۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ماہر نے اس کا ہاتھ جھڑک دیا تھا اور کراوفر سے بولا تھا، اس لڑکی نے ماہر خان کی جاسوسی کی ہے، اس نے غلطی نہیں گناہ کیا ہے، اس کو ہر حال میں ماہر خان کا برا روپ سہنا پڑے گا۔ یہ کہتے اس نے سگریٹ سلگائی تھی، اس کی آنکھیں چمکی تھیں، مگر جیسے وہ 2 قدم مزید ماریہ کے قریب گیا تھا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور وہ یکدم چلاتے ہوئے بولا تھا، سرفراز۔ اس کی آواز کی دھمک پورے بیسمنٹ میں گونجی تھی، جبکہ کبیر بھی یکدم پریشان ہو کر اس کو دیکھنے لگا تھا کہ اچانک سے ہوا کیا ہے۔ سرفراز جو باہر ہی اس کی دہاڑ کے انتظار میں تھا، بھاگ کر بیسمنٹ کے اندر آیا تھا۔ اس کے چہرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ سرفراز جانتا ہے کہ اس کا مالک کس لیے اتنا غصہ ہو رہا ہے۔ وہ یکدم غصے سے بولا تھا، اس لڑکی کو کس نے مارا ہے؟ کس کی ہمت ہوئی ماریہ کے چہرے پر تھپڑ مارنے کی؟ اس کی آواز کی دھمک کبیر کو بھی لرزا چکی تھی۔ وہ اس قدر غصے میں تھا کہ سرفراز بولنے کی ساخت کھو چکا تھا، محض سر جھکا کر خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا اگر ماہر خان کو غصہ آ گیا تو وہ سامنے والے کو کسی قیمت پر بھی نہیں بخشتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ہر شخص کی ہوا خشک ہو چکی تھی۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ماہر ایک بار پھر دہاڑا تھا، فوراً اس گارڈ کو میرے سامنے پیش کرو جس نے اس لڑکی کے چہرے پر تھپڑ مارنے کی کوشش کی ہے، اور خان مینشن کے اندر جا کر 2 ملازموں کو بلاؤ، اس لڑکی کو فوراً میرے کمرے میں پہنچاؤ، میں دیکھتا ہوں کس کی ہمت ہوئی اس پر ہاتھ اٹھانے کی۔ یہ کہتی وہ بیسمنٹ میں رکھی چیئر پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ سرفراز فوراً ہی سر جھکا کر بھاگنے والے انداز میں بیسمنٹ سے نکلا تھا، جبکہ کبیر نے حیران ہو کر ماہر کو دیکھا تھا
وہ کیا کرنا چاہتا تھا؟ اس کی سمجھ سے سب کچھ بالاتر تھا۔ ایک طرف وہ اس لڑکی سے نفرت جتا رہا تھا کہ اس نے اس کی جاسوسی کرنے کی کوشش کی ہے، اور دوسری طرف وہ اس لڑکی کو اپنے کمرے میں بھیجنا چاہتا تھا۔ آج تک ماہر خان کے کمرے میں کوئی عورت ذات نہیں گئی تھی، ہمیشہ مرد ہی اس کے کمرے میں جایا کرتے تھے، مگر آج پہلی بار اس کے کمرے میں کوئی حسین دوشیزہ، وہ بھی محض 15 سال کی لڑکی جا رہی تھی، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ چند پل بعد ہی دو عورتیں مینشن سے سیدھا بیسمنٹ آئی تھی۔ سامنے ماہر کو ٹانگ پر ٹانگ رکھے دیکھ دونوں کی جان نکلنے کے در پر آ گئی تھی، جبکہ ماہر خان سگریٹ سلگھا چکا تھا اور گہرے گہرے کش لگا رہا تھا۔ وہ دونوں لڑکیاں ماریا کے قریب گئی تھی اور اسے اٹھا کر فوراً ہی ماہر کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ ماہر ان دونوں عورتوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہی اس گارڈ کو ماہر کے سامنے پیش کر دیا گیا تھا۔ وہ سر جھکا کر ماہر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کچھ کہتا ہے اس سے پہلے ماہر خان نے گماتوں کا زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے گال کا خون جم گیا ہو۔ تھپڑ اتنی شدت سے مارا گیا تھا کہ باقاعدہ اس کے کان سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ ماہر ایک زوردار لات اس کے سینے پر مارتے ہوئے بولا تھا، اس کو 2-3 دن تک کھانا دینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ کچھ مانگے تو محض کوڑے کے علاوہ اور کچھ نہیں دینا۔ وہ نکلتا اس سے پہلے وہ گارڈ چیخ چیخ کر رونے لگا تھا اور ماہر سے معافی مانگنے لگا تھا۔ اس کو لڑکی کے بارے میں کچھ بھی اطلاع نہیں تھی، وہ دوبارہ ایسی کوئی غلطی نہیں کرے گا۔ لیکن وہ ماہر خان تھا، محض ضبط کرنے والا۔ وہ نہ کبھی کسی کی سنتا تھا اور نہ ہی کبھی کسی سے مشورہ مانگتا تھا۔ اسے جو کرنا ہوتا تھا وہ کر کے ہی دم لیتا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ چکا تھا، جبکہ کبھی نے گہری نگاہوں سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ وہ بہت کچھ سمجھ گیا تھا، اس کے ہر دکھ سکھ کا ساتھی تھا، اس کا سایہ تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کبیر اور ماہر خان ایک جان اور 2 جسم ہے۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کے قریب آیا تھا۔ آج اس کے کمرے میں ایک عورت موجود تھی۔ کئی بار وہ عورتوں کے قریب گیا تھا، مگر آج تک اس نے اپنے کمرے میں کسی عورت ذات کو آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور کمرے کا ہینڈل گھما کر اندر داخل ہو گیا تھا۔ ماہر اس کے بستر پر اسی کی جگہ پر لیٹی ہوئی تھی۔ ماہر قدم با قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا، اس کے پاس ہی بیٹھ کر اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگا تھا، جو بالوں سے چھپا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی، لیکن اس کے باوجود وہ کافی پرکشش معلوم ہو رہی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ جھک کر ان آنکھوں کو چوم لوں، مگر وہ بنا اجازت کے اس لڑکی کو ہاتھ بھی نہیں لگا پا رہا تھا۔ چھوٹی سی ناک جو رونے کے باعث لال سرخ ہو رہی تھی، پنکھڑیوں کے مالی گلابی خوبصورت ہونٹ کو دیکھ اس کے حلق میں کانٹے سے چھپتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ لیکن جیسے اسی نگاہ پھولے پھولے گال پر پڑی تھی، اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کچھ کر گزرے۔ اس نے زندگی میں کبھی بھی ایک عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ اگر کوئی عورت غلط ہوتی یا پھر کسی غلط کام میں ملوث ہوتی تھی، تب بھی اس نے اس کام کے لیے ایک لڑکی کو رکھا ہوا تھا، جو بہت زیادہ اس کا مین ٹرین تھی۔ وہ اگلے کی دھجیاں اڑا دیتی تھی۔ عائشہ گل کسی کو نہ معاف کرنے والی لڑکی تھی، بس اپنی کرنے والی تھی۔ وہ ماہر کی 2 کاپی تھی، نہ ماہر خان کے سینے میں دل تھا اور نہ ہی عائشہ گل کے سینے میں دل تھا۔ وہ دونوں ہی پتھر دل تھے، لیکن عائشہ گل ماہر خان کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی اور نہ ہی ماہر خان عائشہ گل کو پسند کرتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان محض ایک کام کا رشتہ تھا۔ اس کے علاوہ نہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے تھے اور نہ ہی ایک دوسرے کی طرف دیکھنا پسند کرتے تھے، مگر اس کے باوجود اگر وہ دونوں ہی مصیبت میں ہوتے تھے، وہ دونوں یکدم ایک دوسرے کی ڈھال بن کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد مارے کی آنکھوں میں جنبش ہونا شروع ہو گئی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ ہوش میں آ رہی ہے۔ اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آئی تھی اور وہ یکدم اس پر رک گیا تھا۔ آخر کو اس لڑکی کو ڈرانا بھی تھا، اگر اس کی جاسوسی کر دیتی تو سب کچھ خراب ہو سکتا تھا۔ وہ دنیا کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا۔ اس کو معلوم تھا اس کے پہلے بھی کئی دشمن ہیں، اگر وہ دنیا کے سامنے آ گیا تو مزید دشمن پیدا ہو جائیں گے، اسی لیے وہ ہر کام بہت خاموشی سے کرتا تھا۔ ماریا نے مندی مندی آنکھیں کھولی تو سامنے خوبصورت خوبرو چہرہ موجود تھا، لیکن وہ بالکل معاف دماغ سے ماہر کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن جیسے جیسے اس کا دماغ بیدار ہونے لگا تو وہ یکدم کان پر ہاتھ رکھ کر چیخنا شروع ہو گئی تھی۔
کیونکہ یہ چہرہ تو اس نے دیکھ لیا تھا۔ یہ وہی تو تھا جس نے اس دکاندار کا قتل کیا تھا اور اس کے سامنے گاڑی میں بیٹھ کر گیا تھا۔ وہ ڈی ایس پی کو بتانے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن وہ یہاں پر کیسے آئی تھی اور وہ گارڈز کون تھے؟ وہ سب پوچھنا چاہتے تھے، لیکن ماہر کو اپنے سامنے دیکھ اس کے ہاتھ پاؤں ساتھ دینا چھوڑ گئے تھے، جبکہ ماہر نے کفت سے اس کے جانب دیکھا تھا اور یکدم بھرا ہوا جگ اس کے منہ پر پھینکا تھا۔ پانی چہرے پر لگنے کے باعث وہ چند پل کے لیے بالکل چپ ہو گئی تھی۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ابھی اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، جبکہ ماہر اپنی جگہ پر کھڑا ہوتا ہوا غصے سے بولا تھا، تم پاگل ہو گئی ہو، اس لیے اتنا چیخ رہی ہو لڑکی، ہوش کرو۔ لیکن ماریا کا دم نکلنے کے قریب آ گیا تھا جب اچانک ماہر بستر پر کھڑا ہوا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر چیخا تھا، بالکل چپ ہو جاؤ، کیوں چیخ رہی ہو؟ مگر ماریو تو کسی قیمت پر بھی ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ یکدم ان دونوں کا توازن بگڑا تھا اور وہ بے ساختہ بستر پر گرے تھے۔ سب سے پہلے ماہر اور اس کے اوپر ماریا آئی تھی۔ ماریا کے بال کھل کر اس کے چہرے پر آئے تھے۔ اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں ڈر کے مارے چھوٹی ہو گئی تھی اور وہ خوف سے مرنے کے قریب آ گئی تھی۔ اس نے ڈر کر باقاعدہ آنکھیں مینچ لی تھی اور ماہر کے سینے پر سر رکھ کر آنسو بہانے لگی تھی، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ماہر نے اس کے دونوں بازوؤں کو تھاما تھا اور اس کو اپنے نیچے کر کے خود اوپر آیا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، اگر تمہاری اب آواز حلق سے برآمد ہوئی تو میں تمہارا گلا گھونٹ دوں گا۔ اپنی آواز اپنے تک کی محدود رکھو لڑکی، ورنہ تمہاری موت میرے ہاتھ سے ہو جائے گی۔ جبکہ ماریا کا خون خشک ہو گیا تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے، اس کی جان نکل رہی تھی۔ وہ بس خاموشی سے اس کے نیچے پڑی ہوئی تھی۔ وہ محض 15 سال کی تھی اور ماہر خان ایک کڑیل جوان 25 سال کا مرد تھا۔ اس نے فوراً کبیر کو فون لگایا تھا، جبکہ مارے کی حالت کسی بے جان گڑیا کی مانند ہو رہی تھی۔ اس کی محض ایک دہاڑنے پر ہی اس کی سانس رکتی تھی۔ وہ فوراً کبیر کو فون کر کے اس کے اوپر سے ہٹا تھا، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا وہ مزید اس کے قریب رہا تو یہ لڑکی اپنی سانس روک کر اپنے آپ کو ختم کر لے گی۔ اس نے فوراً کال کی تھی اور اس کی پہلی کال پر کبیر نے فون اٹھا لیا تھا۔ وہ حکم دینے والے انداز میں بولا تھا، فوراً ان گواہوں اور مولانا صاحب کا انتظام کرو، ابھی کہ ابھی میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جبکہ کبیر حیران ہوا تھا اور فوراً ہی بولا تھا، نہیں ماہر وہ بہت چھوٹی ہے، اس طرح مت کرو، اس کی عمر 15 سال ہے، ابھی وہ بالغ بھی نہیں ہوئی، ہمارا قانون بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ جبکہ ماہر خان بیزار ہوا تھا اور غصے سے چنگاڑتے ہوئے بولا تھا، باہر میں گیا قانون، مجھے تم قانون کی پٹی نہ بڑھاؤ، جس بات کے لیے میں نے تمہیں کہا ہے نا اس پر غور کرو۔ فوراً مولانا صاحب اور گواہوں کا انتظام ہوا۔ میں لاؤنج میں اس لڑکی کو لے کر آ رہا ہوں۔ جبکہ کبیر اس کو سمجھا کر بھی کچھ حاصل نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اگر ماہر نے فیصلہ کر لیا تو وہ کسی قیمت پر بھی اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس نے مڑ کر ماریہ کو دیکھا تھا جو ابھی تک اس کی طرف متوجہ تھی۔ اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، بہت شوق ہے نا جاسوسی کرنے کا، اب تمہیں بتاؤں گا کہ جاسوسی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، کھڑی ہو جاؤ۔ اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی، اس کا دم نکلنے کے در پر آ گیا تھا۔ اچانک ماہر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور اس کو اپنے روبرو کھڑا کر چکا تھا۔ وہ اس کے سینے تک آ رہی تھی۔ وہ بہت چھوٹی تھی، لیکن ماہر اس وقت کسی کی سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ نہ جانے کیوں یہ لڑکیاں اسے اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہو رہی تھی۔ پہلی بار زندگی میں کسی کو دیکھ کر اس کا دل چاہا تھا کہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لے، اس کو اپنی زندگی سے دور نہ کرے۔ اور کبیر بھی اسی کشمکش میں مبتلا تھا کہ آخر وہ یہ قدم کیوں اٹھا رہا ہے۔ اس کی عمر اتنی نہیں تھی اور یہ بات ماہر کو پتہ تھی، اور ماہر بہت سمجھ کر کام کرنے والا انسان تھا، لیکن جو اب وہ کر رہا تھا اس میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوئی تھی۔ اسی لیے کبیر نے خاموشی سے تمام انتظامات کر دیے تھے۔ خان مینشن کا شہزادہ ماریہ کو اپنے ساتھ لگا کر نیچے لے آیا تھا۔ ماریہ کا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا، جو اس کو بخوبی محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی تھی جو وہ جلدی چھپا گیا تھا۔ وہ نیچے آیا تو کبیر کافی پریشان کھڑا ہوا تھا۔ اس کی سمجھ سے یہ تمام معاملات بالاتر تھے۔ وہ اسکول یونیفارم میں واقعی بہت چھوٹی لگ رہی تھی۔ وہ سیدھا صوفے کے قریب آیا تھا اور وہ اس کو اپنے ساتھ لے کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے ایک نگاہ ماریہ کے وجود پر ڈالی تھی اور مولانا صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے وہ
بلند آواز میں بولا تھا، نکاح شروع کیا جائے۔ ماریا نے نم آنکھوں سے ماہر کو دیکھا تھا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب حقیقت پر مبنی ہے۔ اس کی جان نکلنے کے در پر آ گئی تھی۔ وہ اپنے گھر کی بے انتہا لاڈلی بچی تھی۔ اس نے کبھی بھی زندگی میں ایسا وقت نہیں گزارا تھا، اس لیے اب اس کو یہ سب کچھ بہت مشکل لگ رہا تھا۔ ماریا کی حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ وہ مسلسل اپنے ماں باپ کو یاد کر رہی تھی۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس کی شادی ایک ایسے انسان سے ہو جائے گی جو قاتل ہے، جس نے اس کی آنکھوں کے سامنے 2 آدمیوں کو مار دیا تھا، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بے بسی کی مورت بنی ماہر کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ مولانا صاحب نے نکاح کے کلمات دہرائے تھے اور ماریا کی جانب دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں بولے تھے، ماریا بنت شاہد، آپ کا نکاح ماہر خان بل اکبر خان سے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ماریا نے نم آنکھوں سے مولانا صاحب کو دیکھا تھا اور گلوگیر لہجے میں بولی تھی، مجھے میرے ماما بابا کے پاس جانا ہے، مجھے کوئی نکاح نہیں کرنا ہے۔ آپ لوگ کیوں میرے ساتھ زبردستی کرنا چاہتے ہیں؟ خدا کے لیے میرے حال پر رحم کھائیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں کسی سے جاسوسی نہیں کروں گی، کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، میں اپنے لب سی لوں گی، مگر مجھے یہاں سے جانے دے۔ مگر وہ ماہر خان تھا، وہ کوئی کچا کھلاڑی نہیں تھا۔ اس نے یکدم ماریا کے بازو کو اپنے ہاتھ میں تھاما تھا اور اس کو اپنے روبرو کرتے ہوئے بولا تھا، تم کیا چاہتی ہو کہ میں تمہارے باپ کا بھی قتل کر دوں؟ پھر تم نکاح کے لیے ہاں بولو گی؟ یہ بات سن کر اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ اس بات کا تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ اس طرح کی بات کرے گا۔ اس کے دل میں خوف بیٹھ چکا تھا اور وہ ڈرے سے میں انداز میں ہی مولانا صاحب کے سامنے 3 بار قبول ہے بول کر اپنا تمام تر جملہ حقوق ایک ایسے شخص کے نام کر گئی تھی جو محض اس کی نگاہ میں قاتل اور ایک برا انسان تھا۔ ماہر نے بھی خوشی سلوبی سے نکاح قبول کر لیا تھا اور اپنی زندگی میں ماریا کو شامل کر لیا تھا۔ نکاح ہونے کے بعد مولانا صاحب اور گواہ چلے گئے تھے، جبکہ لاؤنج میں محض کبیر، ماریا اور ماہر ہی رہ گئے تھے۔ کبیر ماہر کو دیکھتے ہوئے سوالے لہجے میں بولا تھا، اب کیا کرنا ہے اس لڑکی کا؟ تم اجازت دو میں اسے چھوڑ آتا ہوں۔ جبکہ ماہر نے مسکراتی نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے اس نے ماریا کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ جبکہ کبیر نے پریشان ہو کر ماہر کو دیکھا تھا، اس کی سمجھ سے سب کچھ بالا تر تھا۔ وہ فوراً ہی عائشہ گل کو فون کر چکا تھا۔ ایک واحد وہی تھی جو ماہر کے سامنے کھڑی ہو کر سوالات کر سکتی تھی۔ وہ کمرے کے پاس آیا تھا جبکہ ماریا ابھی تک زاروں کے تار رو رہی تھی۔ وہ بہت چھوٹی تھی، اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو محض اچھا کام کرنا چاہتی تھی، غلط کو غلط ٹھہرا دینا چاہتی تھی، لیکن اسے بالکل بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا، اس کی زندگی کو اس طرح تباہ کر دیا جائے گا۔ ماہر نے دروازہ کھولا تھا اور اسے اشارے سے اندر جانے کا حکم دیا تھا، جبکہ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی تھی، مگر ماہر اسے اندر بھیج کر دروازہ بند کر چکا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی اور یہ مسکراہٹ کس کس کو تباہ کرنے والی تھی، اس بات سے ہر ایک شخص ناواقف تھا۔ وہ ماہر خان تھا، کوئی بھی کام بغیر وجہ کے نہیں کرتا تھا۔ وہ اس بات سے بہت اچھی طرح سے واقف تھا کہ یہ لڑکی کس کی بیٹی اور اس کی زندگی میں کیا مقام رکھتی ہے۔ نکاح کرنے کا مقصد محض اس کو سزا دینا نہیں تھا، بلکہ شاہ صاحب سے کچھ معاملات تھے جو نپٹانے تھے۔ اس کے علاوہ یہ لڑکی اس کو دل سے پسند آئی تھی، نہ جانے کیوں یہ اس کو اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہو رہی تھی، اور ایسا زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ وہ لاؤنج میں پہنچا ہی تھا جب عائشہ گل عاطف فشاں کی طرح خان مینشن میں داخل ہوئی تھی۔ ماہر خان نے اسے بیزار نگاہوں سے دیکھا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا اب یہ لڑکی آتے ہی ہنگامہ شروع کر دے گی۔ جبکہ عائشہ گل جس طرح سے اندر آ رہی تھی، اس کا مطلب صاف تھا کہ وہ ماہر خان پر ہاتھ اٹھائے گی، اور اس کے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق عائشہ گل نے آتے ساتھ ہی ماہر کو مارنے کے لیے ہاتھ ہوا میں بلند کیا تھا، لیکن اسی ہاتھ کو ماہر نے تھام لیا تھا اور اسے صوفے پر دھکیلتے ہوئے بولا تھا، اوقات میں رہا کرو، میرے سامنے پٹی سے اترنے کی کوشش نہیں کرنا، میں تمہارا باس ہوں، تم میری نہیں۔ جبکہ عائشہ نے غصے سے اس کی پشت کو گھورا تھا اور گرا کے بولی تھی، کس معصوم بچی کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے تم نے اسے کڈنیپ کیا ہے؟ ماہر خان، ہوش میں آ جاؤ، وہ محض 15 سال کی ہے،
کیوں اس طرح کی گری ہوئی حرکت کر رہے ہو کہ میں تمہیں ختم کر دوں؟ جبکہ ماہر نے کونے میں کھڑے کبیر کو دان پیس کر دیکھا تھا۔ اس کو معلوم تھا عائشہ گل کو خبر کرنے والا یہی میسنا انسان ہے۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ اب وہ مزید عائشہ گل سے سچائی چھپا نہیں سکتا تھا۔ وہ لڑکی پوری قیامت تھی اور جس پر وہ ڈھہ جاتی تھی اس کا بیڑا غرق کر دیتی تھی۔ اس نے مڑ کر عائشہ کو دیکھا تھا اور آنکھوں میں ہی خاموشی رہنے کا اشارہ کیا تھا، جبکہ عائشہ بھی کچھ سمجھ کر چند پل کے لیے چپ ہو گئی تھی۔ وہ دونوں کو اشارہ کر کے اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ان دونوں کو اطلاع کرنا بے انتہا ضروری تھا، جبکہ عائشہ تو کسی صورت بھی قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ آفس میں داخل ہوتے اس نے بولنا شروع کر دیا تھا کہ مجھے ابھی کے ابھی بتاؤ کہ تم نے اسے نکاح کیوں کیا ہے؟ محض ایک چھوٹی سی غلطی پر تم اس کو کڈنیپ نہیں کر سکتے؟ جبکہ ماہر نے خونہ شام نگاہ سے عائشہ کو دیکھا تھا اور وہ غصے سے بولا تھا، خاموش ہو جاؤ، بتا رہا ہوں آخر وجہ کیا ہے؟ بے وجہ مجھ سے سوالات کر کے مجھے تیش نہ دلاؤ کہ جو میں نے نہیں کیا وہ بھی میں کر گزروں۔ جبکہ عائشہ چپ ہو گئی تھی۔ یہ بات حقیقت تھی کہ جو بات ماہر بول دیتا تھا اس سے پیچھے ہٹنا وہ کسی قیمت بھی ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ اس نے عائشہ کی جانب دیکھا تھا اور تحمل سے بولا تھا، کس لیے تم اتنا اچھل رہی ہو؟ وجہ جان لو، اس کے بعد تمہیں جو رد عمل ظاہر کرنا ہے نا تم کر سکتی ہو۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ شاہد صاحب کی بیٹی ہے، جس کے خلاف ہمیں کئی ثبوت مل چکے ہیں۔ میں نے نکاح محض اس لیے کیا ہے کیونکہ میں شاہ صاحب کے قریب جانا چاہتا ہوں۔ ان کے پاس جو ہم تینوں کی فائلیں موجود ہیں نا وہ حاصل کر کے ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے اس فائل کے ذریعے ہم پھنس بھی سکتے ہیں اور دنیا کے سامنے ہیرو بھی بن سکتے ہیں، لیکن میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا جو ہم تینوں کو منظر عام پر لائے۔ جب یہ لڑکی میرے قبضے میں آئی تھی میں نے اسی پل اس کی پوری انفارمیشن نکالی تھی اور تبھی مجھے پتہ چل گیا تھا یہ کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ اندرونی جاسوس شاہ صاحب کی بیٹی ہے، جن میں اس کی جان بستی ہے۔ آج ہی میں ان کے گھر جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ شاہ صاحب کوئی غلط کام نہیں کر رہے، وہ ملک کی حفاظت کے لیے یہ قدم اٹھا رہے، لیکن میں ان کو ایسا کام نہیں کرنے دوں گا کیونکہ ہم سب خطرے میں آ سکتے ہیں۔ ماہر کی بات سن کر عائشہ خاموش ہو گئی تھی، جبکہ کبیر کے چہرے پر بھی سنجیدگی آ گئی تھی۔ اسے یکدم اپنی غلط فہمی پر شرمندگی ہوئی تھی اور وہ ماہر کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا ورنہ میں اس کو بالکل بھی خبر نہیں کرتا۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ماہر نے خون اشام نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی اور غصے سے بولا تھا، بھلا تمہیں پہلے بھی کب سمجھ آتا ہے؟ تمہیں تو بے وجہ ہی میں نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ جبکہ وہ جو تھوڑا بہت شرمندہ ہوا تھا فوراً ہی اس کی شرمندگی زائل ہو گئی تھی۔ ماہر خان ایسا ہی تھا، اگلے کو بغاوت کرنے میں وہ چند پل ہی لگاتا تھا۔ کہنے کو کبیر اس کا رائٹ ہینڈ، اس کا بہترین دوست اور ہمراز تھا، لیکن اس کی بھی عزت اتارنے میں وہ چند پل لگاتا تھا۔ عائشہ نے کبیر کو دیکھا تھا اور اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے بولی تھی، دکھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہے۔ جبکہ کبیر خاموشی سے سر جھٹک گیا تھا۔ ماہر سیدھا آفس سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ وہ ایک بار ماریہ کو دیکھ کر شاہ صاحب کے پاس جانا چاہتا تھا تاکہ تھوڑا دھمکا کر وہ ان فائلز کو حاصل کر لے جو ان کے خلاف بن چکی ہے۔ وہ اندر داخل ہوا تو نگاہیں صوفے پر سکڑی سمٹی بیٹھی اپنی بیوی پر گئی تھی۔ اس کے انابی لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ وہ قدم با قدم چلتا ہوا ماریہ کے پاس آیا تھا، اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا، جبکہ ماریہ یکدم ہوش میں آئی تھی اور صوفے کے کونے میں ہو گئی تھی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس عذاب میں آ گئی ہے۔ اچانک ہی ماہر نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا، اس کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے جو ماہر کو فی الحال بالکل بھی اچھے نہیں لگے تھے۔ اس کے آنسوؤں کو اپنے انگوٹھے سے صاف کرتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں بولا تھا، میری جان سے عزیز زوجہ، کیوں اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہو؟ مت رو، میں جب تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا، جب تک تم مجھے اجازت نہیں دو گی، مجھے اس بات کا بہت اچھے سے اندازہ کہ تم اب بھی بڑی شدت سہنے کے لیے بڑی نہیں ہوئی ہو۔ رو مت، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ جبکہ نہ جانے ماریہ کو کیا ہوا تھا کہ وہ بے ساختہ ماہر کے سینے سے لگ گئی تھی اور گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگی تھی۔ ماہر کے لب سکڑ گئے تھے اور اس کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی تھی۔
وہ اس کے بال سے ہلاتے ہوئے بولا تھا، تم کیا چاہتی ہو؟ جیسا تم بولو گی ویسا ہوگا۔ ماریا نے نم آنکھوں سے ماہر کو دیکھا تھا اور تڑپ کر بولی تھی، مجھے اپنے گھر جانا ہے، مجھے میرے بابا ممی بھائی کے پاس جانا ہے، مجھے پلیز میرے گھر لے چلیں۔ جبکہ ماہر نے سر نفی میں ہلایا تھا، اس کو اپنے وجود سے علادہ کرتے ہوئے وہ خاموشی سے کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ فی الحال وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، ماریا اس سے بہت زیادہ ڈر رہی تھی، اور وہ ابھی بھی اس کو اپنے وجود سے دور کرتا تو اس کے گھر والے اس کو اپنے قابو میں کر کے تعلق کو ختم کر سکتے تھے، اور ایسا رسک وہ کسی قیمت پر بھی نہیں لے سکتا تھا۔ ماریا ایک واحد وجود تھی جو اسے اپنے دل کے بے انتہا قریب محسوس ہو رہی تھی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی کسی عورت میں اتنی دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی۔ وہ پہلی لڑکی تھی جس کی تصویر کو دیکھ کر ماہر خان کا دل دھڑک اٹھا تھا، اور پہلی بار ہی وہ کسی کو دیکھ کر اپنا دل ہار بیٹھا تھا، اور اس نے پورے حق سے ماریا کو اپنے نگاہ میں لیا تھا۔ وہ باہر آیا تھا اور لاؤنج میں بیٹھی عائشہ گل کو کمرے میں جانے کا اشارہ کر کے کبیر کے ہمراہ شاہد صاحب کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ عائشہ کمرے میں داخل ہوئی تھی، اور جیسے اس کی نگاہ ماریا کے وجود پر پڑی تو اسے بے ساختہ اس معصوم پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ اس کو معلوم تھا ماہر خان جب اپنی شدت پر نشاور کرے گا تب یہ معصوم گڑیا اس کی شدتوں کو برداشت نہیں کر پائے گی، لیکن اب یہی حقیقت تھی، اور اس حقیقت کو ماریا بھی قبول کر لے تو یہی بہتر تھا۔ وہ قدم بہ قدم چلتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی اور اس کا ہاتھ تھام لیا تھا، جبکہ ماریا یکدم ہوش میں آئی تھی اور اپنے سامنے خوبصورت لڑکی کو دیکھ تھوڑا گھبرا گئی تھی۔ عائشہ نے اس کے آنسو صاف کیے تھے اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، کیا ہوا ہے گڑیا؟ کیوں رو رہی ہو؟ اتنا پریشان نہیں ہوتے، اور ہلکان کی بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماہر غصے کا تیز ہے، لیکن کبھی بھی غلط کو صحیح نہیں بولتا۔ تم اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دو کہ وہ تمہیں اپنے آپ سے دور کرے گا۔ وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، اور تم جانتی ہو ماہر خان کی محبت کے لیے کئی لڑکیاں ترستی ہیں، لیکن اس نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ تم بہت خوش نصیب ہو جو ماہر خان کی بیوی بنی ہو۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا شوہر ایک مجاہد ہے جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کی جان بچاتا ہے، برے لوگوں کا خاتمہ کر کے اچھے لوگوں کو انصاف دلاتا ہے۔ تم نے ان دو دکانداروں کا قتل ہوتے دیکھا تھا، اور تمہیں پتہ ہے تمہارے شوہر نے کس کا قتل کیا تھا؟ ماریا کی آنکھوں میں دلچسپی آئی تھی، وہ عائشہ گل کو بہت غور سے سن رہی تھی۔ وہ مزید بولی تھی، ان دکانداروں نے تمہاری جتنی لڑکیوں کا ریپ کیا تھا نا، ان کی زندگی کو تباہ کیا تھا، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر کچرے میں پھینک دیے تھے، اور جب ان کے ماں باپ روتے پیٹتے پولیس کے پاس گئے تو ان لوگوں کو ان دکانداروں نے پیسے کھلا دیے تھے، جس کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا، اور یہی بات جب ماہر کو پتہ چلی تو وہ ہتے سے اکھڑ گیا تھا۔ اس نے اپنے بل بوتے پر ان دونوں دکانداروں کو ختم کیا اور ان ماں باپ کو انصاف دلایا ہے جو بے قصور ہوتے ہوئے لن تن کا شکار ہوئے ہیں۔ جبکہ عائشہ کی بات سن کر ماریا خاموش ہو گئی تھی۔ وہ مزید بولی تھی، کبھی بھی ماہر سے بدگمان نہیں ہونا، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ جب بھی تم اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئے، آج تک میں کبھی اس کے کمرے میں نہیں آئی، آج تم اس کے کمرے میں موجود ہو، جب بھی اس نے مجھے یہاں آنے کی اجازت دی ہے۔ تمہارا شوہر بہت نیک انسان ہے، اس کی قدر کرنا۔ یہ بول کر وہ ٹھہری نہیں تھی، بس خاموشی سے اپنا کام کر کے چلی گئی تھی، جبکہ ماریا نے خاموش نگاہ دیوار پر لگی ماہر کی بڑی سی تصویر پر ٹکائی تھی، اور دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی تھی، اتنا بھی برا نہیں ہے، پسند کیے جانے کے لائق ہے، اور خود ہی بول کر مسکرا دی تھی۔ اس کے برعکس ماہر سیدھا اس کے باپ کے پاس پہنچا تھا، فائلز کا مطالبہ کیا تھا، لیکن شاہ صاحب نے منع کر دیا تھا، مگر جب اس نے جواز پیدا کیا تھا اور مارے کے بارے میں بتایا تھا تو وہ بری طرح سے گھبرا گئے تھے۔ انہوں نے اسی پل تینوں فائلز ان کے سامنے رکھ دی تھی۔ ماہر نے تینوں فائلز کو جلا کر راکھ کر دیا تھا، اور ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی بیٹی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرے گا۔ ابھی فی الحال ان کی بیٹی اس کے پاس ہی رہے گی۔ شاہ صاحب ہتے سے اکڑ گئے تھے، لیکن کبیر ان کو آنکھوں ہی آنکھوں میں بہت کچھ سمجھا چکا تھا۔ وہ مزید اس سے الجھتے تو وہ کبھی زندگی میں بھی ماریا سے ان کے ملنے کی اجازت نہیں دیتا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا۔ کہنے کو ماریا اور ماہر دو الگ انسان تھے، لیکن ان دو الگ انسانوں نے ایک ساتھ مل کر ایک نئی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ ماہر جب باہر آیا تھا تو ماریا اسے بہت مختلف نظر آئی تھی، نہ وہ رو رہی تھی نہ ہی وہ کچھ بولی تھی۔ وہ محض ماہر کے چہرے کو دیکھ کر اتنا ہی بولی تھی کہ ابھی فی الحال وہ اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی ہے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ وہ
اس کی ہے اور تا حیات اس کی رہے گی۔ جبکہ ماہر چپ ہو گیا تھا۔ کیا اسے ماریہ کو اس کے باپ کے حوالے کر دینا چاہیے تھا؟ وہ بھی 15 سال کی تھی۔ وہ 18 سال تک اسے کوئی تعلق نہیں بنانا چاہتا تھا۔ ابھی فی الحال وہ بہت سے مسائل میں پھنسا ہوا تھا۔ اگر ماریہ مافیا کی دنیا کے سامنے آ جاتی تو ماہر کی کمزوری پر ہر کسی کو پتہ چل سکتی تھی۔ وہ سوچ کر ماہر نے ماریہ کو شاہ صاحب کے حوالے کر دیا تھا، مگر وہ وقتاً فوقتاً اسے ملنے کے لیے جاتا رہتا تھا، جس کی بدولت ماریہ کے دل میں ماہر کے لیے محبت پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اور پورے 3 سال بعد ماہر خان نے پورے حق سے ماریہ شاہد کو اپنے نکاح میں قبول کیا تھا اور دھوم دھام سے اسے بیاہ کر اپنے مینشن لے آیا تھا۔ بے شک بعض اوقات دماغ سے کیے گئے فیصلے غلط نہیں ہوتے۔ انسان جذبات میں بہہ کر بہت کچھ غلط کر دیتا ہے، لیکن اگر دماغ کا استعمال کر لے تو ساری زندگی خوشیوں بھری گزارتا ہے۔